بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کل ایک بار پھر سے میڈیا کے اندر جنرل فیض حمید کی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ان کا ٹرائل مکمل ہو گیا اور بہت جلد ان کو سزا سناتی جائے گی۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ ہو رہا ہے کورٹ مارشل، اور پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر جب بھی کورٹ مارشل ہوتا ہے اس کو بڑا سیکرٹ اور خفیہ رکھا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کسی کو انفارمیشن ہی نہیں ہوتی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، ایویڈنس کیا ہے، شواہد کیا ہے، گواہ کون سے ہیں، کون وٹنس ہے، اور ٹرائل میں کون آیا، پورا کا پورا ٹرائل کیسے چلا، یہ تمام چیزیں، کون ججز ہیں، یہ تمام وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو بڑا سیکرٹ اور بڑا خفیہ رکھا جاتا ہے، بڑا کانفیڈینشیل رکھا جاتا ہے۔ یہ کورٹ مارشل کے اصول ہیں، اس کے پرنسپل ہیں جن کو میک شور کیا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کے اندر جس دن سے جنرل فیض کو پکڑا گیا اس دن سے لے کے آج تک ان کے بارے میں خبریں پھیلائی جاتی ہیں، ان کے بارے میں یہاں پر باتیں کی جاتی ہیں، اور ان کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، ان کے اوپر کہانیاں بنائی جاتی ہیں۔ لیکن اب جو انفارمیشن سامنے آ رہی ہے وہ بڑی حیران کن قسم کی ہے۔ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ بڑے حیران ہوں گے۔ اب آپ نے غور سے سننا، اس کو سمجھنا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اب ہوا کیا۔ پہلے آپ یاد کریں کہ جب جنرل فیض حمید کو پکڑا گیا تھا تو ان کے اوپر 3-4 الزامات تھے، 3-4۔ ایک ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے اپنا آفس کا غلط استعمال کیا، انہوں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی، انہوں نے کچھ ڈاکومنٹس تھے ادھر ادھر کیا، اور سب سے بڑا جو ان کے اوپر الزام تھا وہ یہ کہ انہوں نے 9 مئی کے اندر سہولت کاری کی۔ 9 مئی کے اندر، اب 9 مئی کا واقعہ ہے پاکستان میں جس کو ڈائریکٹ لنک کیا جاتا ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ، کہ 9 مئی ان لوگوں نے کروایا، 9 مئی کے پیچھے پی ٹی آئی اور عمران خان ہے، 9 مئی کے پیچھے یہ لوگ ہیں۔ یہ اصل میں پاکستان کے اندر ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے، 2 لوگوں کو قرار دیا گیا 9 مئی میں، ایک تو عمران خان، دوسرا جنرل فیض۔ یہ 2 لوگوں کو اس کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا گیا، اور اس میں بعد میں ایک پہلی پریس ریلیز جاری کی گئی جس وقت اریسٹ کیا گیا، اور جب انویسٹیگیشن سٹارٹ کی گئی اس وقت بھی ایک پریس ریلیز جاری کی گئی، اس کے اندر یہ 9 مئی کا واقعہ ڈال دیا گیا۔ اب جو انفارمیشن سامنے آئی ہے وہ بڑی حیران کن قسم کی ہے، اس کو آپ نے سنا۔ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جنرل فیض حمید کا جو ٹرائل ہے وہ مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کو مکمل کر لیا گیا، اور یہ جو جنرل فیض حمید کا ٹرائل مکمل ہوا، یہ ہوا ہے 13 نومبر کو، اسی مہینے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے پاکستان کے اندر کتنی گہما گہمی ہلچل، پاکستان کے اندر آئینی ترامیم، پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے متعلق، گورنمنٹ کے متعلق، نئی پلان کے متعلق، تعیناتیوں کے متعلق بہت کچھ چل رہا ہے پاکستان میں۔ وہیں پر ایک یہ خبر سامنے آئی کہ 13 نومبر کو یہ ٹرائل مکمل ہو گیا جنرل فیض حمید کا، اور ٹرائل مکمل ہونے کے بعد ان کو عنقریب سزا سنا دی جائے گی، اور اس میں سزا کا بھی لوگ اب باقاعدہ طور پر اس کو بریکنگ نیوز کے طور پر چلا رہے ہیں اور اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ انہیں 7 سال سزا دے دی جائے گی، کوئی کہہ رہا ہے ان کو 10 سال کی سزا دے دی جائے گی، کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کو 5 سال کی سزا دے دی جائے گی۔ اب اس کے پیچھے 2 چیزیں ہیں۔ دیکھیں، ایک تو پیغام یہ دیا جائے گا کہ دیکھیں ہم نے جنرل فیض حمید کو نہیں چھوڑا، جنرل فیض حمید کا بھی ہم نے احتساب کیا، یہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پیغام آئے گا، جس کی وجہ سے اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی اور پی ٹی آئی والے بھی بخشے نہیں جائیں گے۔ یہ ایک تھرو آؤٹ پیغام ہوگا، تھرو آؤٹ میسج ہوگا۔ یہ کسی ایک پارٹی کے لیے، شخص کے لیے، کسی ایک جماعت کے لیے، سیاستدان کے لیے پیغام نہیں ہوگا، یہ سب کے لیے پیغام ہوگا، اور سب کو کہہ دیا جائے گا کہ اب آپ اپنا تیاری کریں، کمر کس لیں اور احتساب کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ احتساب کا جو اس وقت ٹوکا ہے وہ سب کے لیے چلے گا، اور احتساب سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ تو ایک تو یہ پیغام دیا گیا کہ اس کے اندر جو سزا ہوگی، اس کے اندر اکراس دا بورڈ جو جب احتساب شروع ہوگا پھر وہ سب کا ہوگا۔ اب اس کے اندر جو سزا دی جا رہی ہے وہ 7 سال کی، 10 سال کی، ایک تو یہ پیغام۔ نمبر 2، اب اسٹیبلشمنٹ اتنی بھی معصوم نہیں ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سزا سنا کے، پیغام دے کے اور اس کے بعد اس کو بالکل ختم کر دیا جائے گا، اس طرح سے نہیں ہوگا۔ ہوگا کیا اس کے بعد؟ اب آپ نے اس سیناریو کو سمجھنا، کیا بننے والا ہے۔ سیناریو یہ بنے گا کہ ادھر
جنرل فیض کو سزا سنائی جائے گی، انہیں سزا دی جائے گی، اور سزا دینے کے بعد، ان کو سزا سنانے کے بعد ہوگا یہ کہ وہ جائیں گے ہائی کورٹ میں، کیونکہ ہائی کورٹ وہ فورم ہے، وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پر کورٹ مارشل کے اندر دی گئی سزا کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان، اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ ساری کی ساری گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے، تو وہاں پر اگر یہ جاتے ہیں تو کیا نتیجہ نکلے گا آپ کو پتہ ہے۔ ہوگا یہ کہ وہاں پر پٹیشن آئے گی، وہاں پر پٹیشن ڈالی جائے گی، وہاں پر درخواست آئے گی جنرل فیض حمید کی جانب سے، اس درخواست کو سنا جائے گا، اور پھر وہاں پر سارے ٹرائل کے معاملات، ایویڈنس، شواہد اور تمام کے تمام چیزیں، اس کی دستاویزات، ڈاکومنٹس پیش کیے جائیں گے، اور ٹھیک مہینے 2 مہینے کے اندر وہاں سے فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ سزا کے اوپر پہلے تو عمل درآمد روک دیا جائے گا، ایک اسٹے آ جائے گا، اس کے بعد اس سزا کو ختم کر دیا جائے گا، یہ ہوگا۔ تو وہاں سے ان کو اب رہائی کی خبر مل جائے گی۔ تو ادھر سے پیغام بھی چلا گیا، یہ پورا اب پلان موجود ہے، پورا پلان، یہ آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، آپ نے نوٹ کر لینا ہے، اور بالکل ایسا ہی ہوگا کہ پہلے اس کے اوپر سزا سنا کے ایک پیغام دیا جائے گا اکراس دا بورڈ کہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور ان کے لیے اب احتساب کا وقت آ گیا۔ یہ اصل میں پیغام دینا ان کے لیے ہے۔ یہ ٹائمنگ آپ دیکھیں اس کی، یہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم پاس ہوتے ساتھ ہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا احتساب کا عمل کیونکہ شروع کرنا ہے، ان کا حساب کتاب کرنا ہے۔ ایک تو ان کی نالائکی، نااہلی گلے پڑی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ملک بیچارہ جام ہوا پڑا ہے۔ دوسرا، جو انہوں نے لوٹ مار کی ہے، انہوں نے کرپشن کی ہے، انہوں نے ملکی خزانے کے اوپر ہاتھ صاف کیا ہے، اس کا بھی احتساب ہوگا، اور اس احتساب کے لیے اب ان کو پیغام دیا جائے گا۔ اس کے لیے ان کو کہا جائے گا کہ اب آپ تیاری کریں، اب آپ اپنا بالکل تیاری پکڑیں، کیونکہ اب آپ کی طرف احتساب کا معاملہ آ رہا ہے، اور آپ احتساب کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ ہم نے اگر اپنے بندے کو، جنرل فیض کو اور طاقتور جنرل کو نہیں چھوڑا، اس کو نہیں بخشا، اس کا احتساب کیا ہے، تو اب آپ کی باری بھی آئے گی۔ یہ اصل میں پیغام دینا مقصد ہے، اور اسے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو پہلے ہی پتہ چل گیا، انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب یہ ہماری طرف آئے گا سلسلہ، تو یہ تیار ہو جائے۔ اب ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور بچاؤ بچاؤ کا شور مچا رہے ہیں، اور کسی طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ احتساب کا کوڑا ہماری طرف نہ آئے، لیکن وہ آئے گا، اور اس کے لیے اب تیار ہو جائے۔